السلام علیکم ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گٹھیا یعنی آرتھرائٹس کے متعلق ہے۔ آپ میں سے بعض لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ گٹھیا آرتھرائٹس ایک دردوں کا مرض ہے، تو آج ہم اس مرض پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ گٹھیا کن وجوہات کی بنا پر مریض کو لگتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اور اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ہمارے سینٹر پر جو میڈیسن تیار کی جاتی ہے یا جس طریقہ سے ہمارے سینٹر پر علاج کیا جاتا ہے اس کے متعلق بتائیں گے کہ یہ کیسے مریض کو تندرست بناتی ہے۔ ناظرین، گٹھیا آرتھرائٹس بیسیکلی آٹو امیون سسٹم کا ایک مرض ہے۔ آٹو امیون سسٹم کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ مریض کو لاحق ہوتا ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، وہ یہ ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غذاؤں کے اندر کوئی توازن نہیں رکھتے، غیر متوازن غذائیں استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، ان کا معدہ انتڑیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کا ہضم خراب ہو جاتا ہے۔ اس خراب ہضم کے ذریعہ سے جو غذا ہضم ہوتی ہے، جو غذائیت جگر کو ملتی ہے، جگر کا کام بھی اس غذائیت کو ہضم کرنا، خون کے ذریعہ سے جگر اس غذا کو پورے جسم کے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، جگر کے ناقص ہضم کی وجہ سے، معدہ اور انتڑیوں کے ناقص ہضم کی وجہ سے خون کے اندر ایسے کچھ غیر ضروری خلیجات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کی انسانی جسم کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، جو کہ بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ خلیجات مریض کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتے ہیں۔ جب مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے تو مریض کا آٹو امیون سسٹم کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تب اس دردوں کا مرض تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ مریض کو کئی اور امراض کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جس مرض پہ ہم نے بات کرنی، جس کے علاج کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے، وہ آرتھرائٹس یعنی گٹھیا کے متعلق۔ تو گٹھیا کے اور اسباب ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض مریضوں کا جو مزاج ہے، طبیعت ہے، وہ بہت حساس ہوتی ہے، جن پر ماحولیاتی تبدیلیوں کا کافی زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ ماحول کی تبدیلی کو بہت زیادہ جلد پک کرتے ہیں۔ بعض مریض نفسیاتی طور پر بہت زیادہ حساسیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعت کے مطابق جب کوئی بات نہ ہو، ان پر ناخوشگوار گزرے، تو تب وہ ٹینشن، ڈپریشن لیتے ہیں، تو مریض کے جسم کے اندر دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں میں گٹھیا کا مرض وائرس، بیکٹیریا اور فنجائی کی انفیکشن سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، گٹھیا کی ان تمام وجوہات، اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس مرض سے بچاؤ کے لیے ہمارے سینٹر پر جو میڈیسن تیار کی جاتی، جس کا نام جوائنٹ کیئر کیپسول ہے، جوائنٹ کیئر آئل، یہ اس بیماری کا ایک مکمل علاج ہے۔ بعض گٹھیا کی ایسی اقسام ہے جس میں ہمیں مریض کی مرض کو مد نظر رکھتے ہوئے، مریض کی موجودہ کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے مریض کے لیے نئے سرے سے اس جوائنٹ کیئر کیپسول کے ساتھ کمبینیشن کرنا پڑتی ہے۔ تو تب مریض کو گٹھیا کی تمام تر اقسام کا علاج ممکن ہے، تمام تر اقسام سے مریض کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی جو گٹھیا کی قسم ہے وہ ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ہے۔ گٹھیا کی اس قسم میں مریض کے یہ جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں، انگلیوں کے جوڑ، ان کے اندر درد شروع ہوتا ہے۔
مریض اپنا علاج نہیں کرواتا، وقتی طور پر پین کلر لیتا ہے جس سے مریض کو وقتی فائدہ ہوتا ہے، مریض کا مرض بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ریوماٹائڈ آرتھرائٹس گٹھیا کی یہ قسم مریض کے بڑے جوڑ بھی متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مریض کی کلائی میں درد شروع ہو جاتا ہے، مریض کے کونیوں کے اندر درد آ جاتا ہے، گھٹنوں کے اندر، ٹخنوں کے اندر درد آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مرض بالآخر مریض کے اندرونی اعضاء کو بھی متاثر کرتا ہے۔ مریض کی خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر گاٹھیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، مریض کے دل کے وولز کے اندر سوجن آ جاتی ہے جس سے مریض کی دل کی دھڑکن ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ مریض کو ہارٹ اٹیک آنے کا بھی خدشہ اس بیماری میں اگر علاج نہیں کروا پاتے یا ہوتا تو ہارٹ اٹیک آنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ جو ہم جوائنٹ کیئر کیپسول بناتے ہیں یا جوائنٹ کیئر آئل یا اس کے علاوہ جو ہمیں کمبینیشن کرنا پڑتی ہے، تو یہ اس گٹھیا کی اس قسم کا مکمل علاج موجود ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی فرد عرصہ دراز سے، کافی دیر سے، سالہ سال سے اس بیماری کا شکار ہے تو وہ ایک بار ہم سے، ہمارے سینٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ آپ ہمارے سینٹر پر فری آن لائن چیک اپ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، آپ دور دراز علاقوں سے ہیں، آپ ہمارے سینٹر پر نہیں آ سکتے، تو اس کے لیے ہم آپ کو فری آن لائن چیک اپ کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ آپ اپوائنٹمنٹ لے کر آن لائن فری چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، گٹھیا کی جو دوسری قسم ہے جس کو اوسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں، اوسٹیو آرتھرائٹس یہ زیادہ تر اس گٹھیا کی بیماری میں زیادہ بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، جو 35 سال سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں۔ اس بیماری میں عورتیں بھی زیادہ تر متاثر ہوتی ہیں اس بیماری سے۔ یہ اس قسم کا مرض ہے جس میں مریض کے بڑے جوڑ متاثر ہوتے ہیں۔ بڑے جوڑوں کے سروں پر قدرتی طور پر ایک نرم لچکیلی کارٹیلیج کی پرت ہوتی ہے، یوں کہہ لیں کہ نرم ہڈی کی ایک تہہ ہوتی ہے۔ جوڑوں کے درمیان ایک رطوبت ہوتی ہے، سائنو رطوبت مایا فلوئڈ۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جوڑ کی حرکت کو آسان بناتی ہے۔ جب جوڑ کو حرکت دی جاتی ہے، جوڑوں کے سروں کو گھسنے سے بچاتی ہے۔ جب اس میں کمی آتی ہے، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو جوڑ آپس میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب گھستے ہیں تو اندر جوڑوں کے انفیکشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے مریض کے جوڑوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس طرح کی کیفیت اختیار کر لیتی ہے گٹھیا کی یہ قسم کے مریض کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور مریض کا نماز پڑھنا تک دشوار ہو جاتا ہے۔ مریض وہ جو زیادہ وزن رکھتے ہیں، موٹاپے کے مریض ہیں، ان کا اپنا وزن اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ان مریضوں کے جوڑوں پر ہاتھ رکھ کے حرکت دی جاتی ہے تو جوڑ کے اندر سے کئی طرز کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، آوازیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، اس گٹھیا کی قسم کا بھی مکمل علاج موجود ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مریض اس بیماری کا شکار ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو بیچارے چل پھر نہیں سکتے، کام کاج نہیں کر سکتے، وہ ایک بار ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا چلنا پھرنا شروع ہو جائے گا، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور آپ اپنی زندگی کی سرگرمیاں کو آسانی سے پورا کریں گے، سر انجام دیں گے۔ تو ناظرین، جو گٹھیا کی تیسری قسم ہے وہ بہت ہی تکلیف والی ہے۔ درد خواہ جیسا بھی ہو وہ تکلیف والا ہوتا ہے، لیکن یہ جو گٹھیا کی قسم ہے اس میں مریض کو کافی تکلیف ہوتی ہے اور مریض کو دیکھنے والے کو بھی کافی تکلیف محسوس ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ
کتنی مشکل میں ہوگا کہ جس کو اس قسم کا مرض لگا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس تیسری قسم کا نام ہے سیویریٹک آرتھرائٹس۔ سیویریٹک آرتھرائٹس یہ ایک گٹھیا کا ایسا قسم ہے جس میں مریض کے جوڑوں کے اندر درد تو ہوتا ہے، لیکن جوڑوں کے ساتھ جو جلد منسلک ہوتی ہے، جڑی ہوتی ہے، اس جلد میں زخم آ جاتے ہیں، پیپ پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے مریض کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مرض سے بچنے کے لیے بھی ہمارے پاس علاج موجود ہے۔ اس کے لیے ہمیں الگ سے اس جوائنٹ کیئر کیپسول کے ساتھ کمبینیشن کرنا پڑتی ہے، جس کے لیے ہمیں اینٹی سوریسس ٹائپ ادویات استعمال کرنا پڑتی ہیں، جس سے مریض کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مریض کے اندرونی جو جوڑ خراب ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی دوبارہ ریپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گو کہ یہ مرض وقت لیتا ہے، اس پر مریض کو تھوڑا آرام سلولی ہوتا ہے، لیکن مریض کو فائدہ ہوتا ہے، مریض کی مرض کے اندر کمی ہوتی ہے اور بالآخر علاج پورا ہونے سے مریض مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح اور کافی سارے درد ہیں، دردوں کی اقسام ہیں، جن میں سے ایک نکرس کا درد ہے۔ یہ درد مریض کو یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ مریض کے پاؤں کے انگوٹھا سے شروع ہوتا ہے۔ جس جوڑ کے اندر یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے انفیکشن ہوتی ہے، اس جوڑ پر سوجن ہوتی ہے اور جلد سرخ ہلالی رنگ کی ہو جاتی ہے۔ جوڑ کے اندر درد اس کیفیت کا ہوتا ہے کہ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا یہ جو جسم ہے وہ کوئی چیز کاٹ رہی ہے، کوئی چیز پھاڑ رہی ہے، تو کافی شدت کا درد ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے بھی اس کا علاج بھی موجود ہے، اس کا بھی ہمارے سینٹر پر علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پھر سے الگ سے کمبینیشن کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے سینٹر پر ہر مریض اپنی ایک علامت لے کر آتا ہے۔ اس علامت کو، اس بیماری کی وجوہات کو، اس بیماری کی کیفیات کو، اس بیماری کے درجہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کمبینیشن کرنا پڑتی ہے، نسخہ تجویز کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہم اپنے مریضوں کو اس میڈیسن کو استعمال کرواتے ہیں، ہدایات جاری کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں، یہ چیزیں نہیں کرنی، ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ تو تب مریض جب ان پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور قسم جو فائبرومیلجیا بھی ایک گٹھیا کی قسم ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں مریض کو درد بجلی کی لہروں کی طرح، کرنٹ کی طرح حملہ آور ہوتا ہے اور فوراً پورے جسم کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ مریض اپنے جسم کو حرکت تک نہیں دے پاتا، اتنا شدت کا درد ہوتا ہے۔ یہ درد ایسا درد ہوتا ہے کہ جس میں پین کلر دوائی بھی استعمال کی جاتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر کے بعد مریض خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، مریض کے اس درد میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس مرض کا بھی علاج موجود ہے، گٹھیا کی اس قسم کا بھی علاج موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنا چیک اپ کروائیں اور اپنی بیماری کے مطابق نسخہ تجویز کروائیں اور علاج کروائیں، یقیناً آپ تندرست ہو جائیں گے۔ ایک درد ایسا درد ہے جس کو میں حادثاتی درد کہتا ہوں، جو مریض کو بائی چانس یا مریض کو اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ درد کمر درد ہے۔ بعض مریضوں کو کمر پر جھٹکا لگنے سے، چھلانگ لگانے سے، دباؤ آنے سے، حادثہ آنے سے، چوٹ لگنے سے کمر کے موڑے ہل جاتے ہیں، جو ڈسکیں ہیں وہ اپنی جگہ سے پھسل جاتی ہیں، کھسک جاتی ہیں، ان کے اندر فریکچر آ جاتا ہے، پٹھے کھنچ جاتے ہیں، نروز کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے، تو تب مریض کو یہ درد ہوتا ہے اور اسی درد کو شائٹیکا کا درد بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا بھی علاج موجود ہے۔ جن کو اس طرح کا پرابلم آ جاتا ہے اس کے لیے جوائنٹ کیئر کیپسول اور جوائنٹ کیئر آئل بہترین علاج ہے۔ اس کے لیے
پٹیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، مریض کو میڈیسن بھی کھانا پڑتی ہے۔ اعصاب کی طاقت کے لیے ہمارے ایک میڈیسن نیروٹون ہے، جس کے استعمال کرنے سے مریض کو اس بیماری کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، مریض کو آپریٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علاج بالتدابیر بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں بعض اوقات، کہ مریض کا مورا اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو اس کے لیے ہم کپنگ تھراپی کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، فزیو تھراپی کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مریضوں کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی تکلیف کو ختم کرنا ہے، مریض کا مستقل علاج کرنا ہے، ہمارا یہ مقصد ہے، اور آپ لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ اتنی ساری دردوں کی وجوہات ہیں، اتنی ساری گٹھیا کی قسمیں ہیں جو ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دی ہیں۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مریضوں کو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، فری آن لائن چیک اپ کرانا چاہتے ہیں، تو ہمارا موبائل نمبر آن سکرین موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے سینٹر پر تشریف لانا چاہتے ہیں تو ہمارا مکمل ایڈریس آن سکرین موجود ہے، آپ ہمارے سینٹر پر تشریف لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اپنے اس چینل الصحت 24 کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی بیماری کے متعلق اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی جانکاری لینا چاہتے ہیں، تو آپ کامنٹس باکس میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یقیناً انشاءاللہ آپ کو آپ کے مرض کے متعلق آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے اس معالج کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔